آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار دیوانوں، آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار۔ میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ آپ کے ساتھ موجود ہیں اپنے پیارے سے پروگرام میں جس کا نام ہے میلاد کی خوشیاں۔ ہم یہاں پر موجود بچیوں اور اپنے ویورز کو بھی ویلکم کہتے ہیں۔ سیگمنٹ کی طرف جانے سے پہلے آئیے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت سنتے ہیں۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، بے شک دعا زمین اور آسمان کے درمیان ٹھہری رہتی ہے اور اس سے کوئی چیز اوپر کی طرف نہیں جاتی جب تک تم اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک نہ پڑھ لو۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے آج کا سبق۔ آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار دیوانوں۔ پیاری بچے اور کڈس مدی چینل کے ناظرین، آج ہمارے سبق کا ٹاپک ہے صفائی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے تو تم بھی صفائی ستھرائی حاصل کیا کرو، کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پیاری بچیوں، صفائی ستھرائی اسلام کا ایک پسندیدہ عمل ہے۔ خود ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی صفائی کو پسند فرماتے تھے۔ کھانے سے پہلے ہاتھ مبارک دھویا کرتے تھے، کھانے کے بعد ہاتھ مبارک دھویا کرتے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک استعمال فرمایا کرتے، صاف ستھرے لباس کو استعمال کرنا پسند فرماتے، کنگھی استعمال فرمایا کرتے، تیل استعمال فرمایا کرتے۔ تو پیاری بچیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو گندگی سے دور رکھیں، ایسے کپڑے پہنے جو بالکل صاف ہو، کپڑوں کو گندا ہونے سے بچائے، ہمارے ناخن کٹے ہو، بال بکھرے ہوئے نہ ہو، اور ایسے لوگ جو خود کو صاف ستھرا نہیں رکھتے تو دوسرے لوگ اس کے قریب آنے کو اچھا نہیں سمجھتے، لوگ اس سے دور رہتے ہیں۔ جس کے نہ کپڑے صاف ہو، نہ ناخن کٹے ہو، نہ خود کو صاف ستھرا رکھتا ہو۔ پیاری بچیوں، اسی کے ساتھ ہمارے یہ سیگمنٹ ختم ہوا۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار دیوانوں۔ پیاری بچیوں، پچھلے پروگرام میں ہم نے حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے بارے میں سنا تھا۔ آج بھی ہم حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مبارک زندگی کا ایک واقعہ سنیں گے، اور وہ واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا ہے۔ اور اس وقت حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسے پیارے پیارے اور حیران کر دینے والے نظارے کیے، آئیے سنتے ہیں۔ پیاری بچیوں، ربیع الاول کی 12 تاریخ ہے، پیر کا دن ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حرم شریف میں آ گئے ہیں۔ حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر میں اکیلی ہیں۔ اچانک کیا دیکھتی ہیں کہ خوبصورت عورتوں سے گھر بھر گیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے معلوم کرنے لگی، اے بیبیوں، تم کون ہو، کہاں سے آئی ہو اور کیوں آئی ہو؟ ان میں سے ایک عورت نے کہا، میں تمام انسانوں کی ماں حضرت آدم علیہ السلام کی زوجہ حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔ دوسری عورت بولی، میں فرعون کی بیوی آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں۔
चारों तरफ फरिश्तों के मेले लगे हुए हैं। आई निदा के आमना, जागे तेरे नसीब, आएंगे तेरी गोद में अल्लाह के हबीब। कहा हुरों ने ये महबूबे रब्बुल आलमीन होंगे। फरिश्तों ने कहा सरकार खत्मुल मुरसलीन होंगे। फिर प्यारी बच्चियों, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया में तशरीफ लाते ही अल्लाह पाक की बारगाह में सजदा किया। मुबारक उंगलियां आसमान की तरफ उठी हुई थी और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खूबसूरत होंठ हरकत कर रहे थे और आवाज आ रही थी, रब्बी हबली उम्मती। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के मौके पर 3 झंडे भी लगाए गए थे, एक मशरिक में, एक मगरिब में और एक काबा शरीफ की छत पर। और हजरत आमीना रदियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के वक्त ऐसा नूर चमका जिस नूर से मशरिक और मगरिब में रोशनी हो गई और मैंने मक्का शरीफ से शाम के महलात बिल्कुल क्लियर देख लिए थे। प्यारी बच्चियों, हजरत आमीना रदियल्लाहु ताला अन्हा कितनी खुश नसीब थी कि उन्हें अल्लाह पाक ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा बनाया। और दुनिया में बीबी आमीना रदियल्लाहु ताला अन्हा ने हजरत हव्वा रदियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत मरियम रदियल्लाहु ताला अन्हा और दूसरी नेक औरतों और जन्नत की हूरों से मुलाकात भी फरमाई। सुभान अल्लाह। प्यारी बच्चियों, इसी के साथ हमारा ये सेगमेंट खत्म हुआ। अब हम चलते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसमें हमारे साथ होंगे यूसुफ भाई जी। तो हमारे इस सेगमेंट का नाम है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी बातें। आ गए सरकार मेरे, आ गए सरकार। दीवानों वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। प्यारी प्यारी बच्चियों, आप सब कैसी हैं? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह पाक आप सबको खैर व आफियत के साथ रखे। प्यारी बच्चियों, आज हम सब मौजूद हैं अपने बहुत ही प्यारे सेगमेंट प्यारे नबी की प्यारी बातें में। हमारे सेगमेंट का नाम क्या है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो हर बात प्यारी होती थी और अपने सेगमेंट में अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी बातें हम सब सुनते हैं। और आज तो बहुत ही खूबसूरत वाकया हम आपको सुनाने के लिए जा रहे हैं। आप सब रेडी है ना? जी। ठीक है, तवज्जो के साथ आपने ये वाकया सुनना है और हमें इससे सीखने को क्या मिलता है आपने उसको समझने की कोशिश भी करनी है। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो अल्लाह ताला ने उनको बहुत सारी क्वालिटीज़ अता फरमाई हैं। उनमें से एक बड़ी प्यारी क्वालिटी पता है कौन सी है? हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने जानवरों की बोलियां भी सिखाई हैं। अच्छा, अब देखिए बकरी मैं करके क्या बोलती है, आपको समझ में आता है? मतलब तो हमें समझ में नहीं आता। अच्छा, बिल्ली क्या कहती है? तो क्या बिल्ली की बातें आपको समझ में आती हैं? लेकिन हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अगर कोई जानवर आता या कोई जानवर बात करता, अल्लाह पाक ने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जानवरों की बोलियां भी सिखा दी। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये क्वालिटी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानवरों की बातें समझते भी हैं और उनकी मदद भी फरमाते हैं। एक बार पता है क्या हुआ? एक बार हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबाए किराम के साथ सुबह के टाइम बैठे हुए, एक शख्स आया, उसके हाथ में एक ऊंट था। ऊंट समझते हैं ना? कैमल। कैमल था, ऊंट था। वो कैमल को लेकर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हो गया। सहाबाए किराम भी देखने लगे
اچھا وہ جو شخص تھا نا وہ تھا دیہاتی، گاؤں کا رہنے والا تھا. جو گاؤں کے رہنے والے ہوتے ہیں انہیں کیا کہتے ہیں؟ جی ہاں دیہاتی. عربی میں کہتے ہیں اعرابی، ٹھیک ہے، یس. اور اردو میں کہتے ہیں دیہاتی. تو وہ دیہاتی جو ہے، وہ دیہاتی شخص اونٹ لے کر ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. اور پتہ ہے اس نے کیسے سلام کیا ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کیا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اسے سلام پیش کیا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب ارشاد فرمایا اور اس دیہاتی سے پوچھا کہ صبح صبح آپ کا آنا کیسے ہوا؟ اچھا جب ہمارے پیارے نبی نے ان سے پوچھا نا تو وہ جو اونٹ تھا نا کیمل، اس نے آوازیں نکالنا شروع کر دی، آوازیں نکالنے لگا. اچھا جب وہ آواز نکالنے لگا نا اتنی دیر میں ایک اور شخص آ گیا. وہ کہنے لگا یا رسول اللہ اس نے میرا اونٹ چوری کر لیا ہے، یہ میرا اونٹ ہے. جب اس نے کہا تو اس اونٹ نے دوبارہ آوازیں نکالنا شروع کر دی، کچھ بولنے لگا. لوگوں کو تو سمجھ نہیں آ رہی تھی ہے نا، لیکن وہ آواز نکال کر کچھ بول رہا تھا. وہ جو اونٹ تھا بڑی غمگین آواز میں، دکھ بھری آواز میں پیارے آقا کی بارگاہ میں کچھ کہہ رہا تھا. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی بات کو، اس کی گفتگو کو، اس کی آواز کو سننا شروع کر دیا کہ یہ کیا کہہ رہا ہے. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ جو دوسرا شخص آیا تھا نا جس نے کہا تھا کہ اس نے میرا اونٹ چوری کر لیا ہے، اس سے فرمایا دور ہو جاؤ یہاں سے، آپ کے خلاف اس اونٹ نے گواہی دی ہے کہ آپ جھوٹ بول رہے ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دیہاتی کے حق میں فیصلہ دے دیا کہ یہ اونٹ اس دوسرے شخص کا نہیں ہے بلکہ اس پہلے آدمی کا ہے جو اس اونٹ کو لے کر آیا تھا. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اس آدمی کا معاملہ مجھ پر ظاہر فرما دیا اور اس اونٹ کی گواہی کی وجہ سے اللہ پاک نے اس دیہاتی کو چوری کے الزام سے محفوظ فرما لیا. سبحان اللہ. اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ اونٹ آ کر آواز نکال رہا ہے، بات کر رہا ہے، کسی اور کو تو سمجھ نہیں آئی. ہمارے ارے ویری گڈ ماشاء اللہ، کسی اور کو سمجھ نہیں آئی لیکن بالکل، کیونکہ اللہ پاک نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کوالٹی عطا فرمائی ہے کہ آپ جانوروں کی بولی سمجھ سکتے ہیں. اللہ پاک ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. جی تو پیاری بچیوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ختم ہوا. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے میچ دی نیم. اس سیگمنٹ میں بھی یوسف بھائی ہمارے ساتھ ہوں گے. اس سیگمنٹ میں 2 ٹیمز بنائی جائیں گی، ٹیم اے اور ٹیم بی. دونوں ٹیم میں سے ایک بچی سلیکٹ کریں گے. اس بچی کو بورڈ پہ دیے ہوئے نیمز جہاں ٹیبل پر بنانے ہوں گے. جو بچی تمام نیمز صحیح سے بنا لے گی وہ اس سیگمنٹ کی ونر ہوگی. جی تو پیاری بچیوں شروع کرتے ہیں. آپ سب ریڈی ہیں؟ آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار دیوانوں. جی تو ہم اپنے سیگمنٹ کو شروع کرتے ہیں جس کا نام ہے جی تو ٹیم میں سے کون آ رہی ہے؟ جی حرین، تو آپ دونوں ٹیمز کو یہ کرنا ہے کہ اس بورڈ پہ نام بتائے ہوئے ہیں، آپ کو ان ڈاگز کی مدد سے یہاں دیے نام کو اس ٹیبل پہ بنانا ہے. جی تو آپ ریڈی ہیں؟ جی تو آپ کا پہلا ورڈ ہے مومن. پیاری کلیاں دیکھو دیکھو دیکھو، پیاری کلیاں پیاری کلیاں دیکھو دیکھو دیکھو. واہ بھائی ویری گڈ. ٹھیک ہے نیکسٹ او کہاں پر ہے؟ ارے واہ بھائی واہ ویری گڈ، بہت شارپ. اس کے بعد پھر ایم ہے باجی. ایم جلدی سے تلاش کریں، کوئی اٹھا کر چاروں طرف دیکھیں، اس کے کہیں نہ کہیں پر ہوگا. نہیں ہے. دوسرا دیکھیے، دیکھیں فاسٹ کرنا ہے آپ نے. یہاں پر بھی نہیں مل رہا بھائی باجی کو. ان کی ٹیم گائیڈ کر سکتی ہے ویسے ان کو. دیکھیں ٹائم آپ کا اگر دوسروں سے زیادہ لگے گا تو پھر ٹیم بی جیت سکتی ہے آپ سے اگر انہوں نے جلدی کر لیا تو.
ابھی تک صرف 2 ورڈ ان کو ملے ہیں. اب باز ایم نہیں مل رہا. ارے مل گیا بھائی, مل گیا, ماشاءاللہ. MOM. اب کیا ہے بھائی, آپ کون سا تلاش کرنا ہے؟ آئی. بھائی باجی آئی تلاش کریں. ہورین باجی آئی, جلدی جلدی جلدی. نہیں مل رہا ہے بھائی, آئی نہیں مل رہا ہے. دیکھو ان کو ہٹائیں, نیچے والے بلاکس اٹھائیں, ان کو ہٹا کر جہاں سائڈ پہ رکھیں ٹیبل پہ. باجی آئی رکھنا ہے ہورین باجی, آئی آئی آئی. ماشاءاللہ آئی بھی آ گیا بھائی, ٹھیک ہے. اب کیا رہ گیا, اب کون سا رہ گیا؟ این رہ گیا ہے, لاسٹ ورڈ ہے, این نکالنا ہے جلدی سے. مومن لفظ پورا ہونے والا ہے. اور ماشاءاللہ این بھی مل گیا. ارے واہ, پوری ترتیب سے لگا رہی ہے ہورین باجی. یہ دیکھ رہے ہیں پیارے بچیوں, ہماری ہورین باجی نے مومن لفظ مکمل بنا دیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی تو ہورین آپ بیٹھیں. پیاری کلیاں دیکھو 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 پیاری جی تو ٹیم بی سے کون آ رہی ہے؟ کلیاں دیکھو 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 پیاری کلیاں جی وسیلہ آئی ہیں. کلیاں دیکھو 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 پیاری کلیاں پیاری کلیاں. جی تو آپ کا پہلا ورڈ ہے اینیمل. اے آ گیا, ٹھیک ہے. این ڈھونڈیے, این اور آئی, این اور آئی, این اور آئی. این بھی بتا دیا, ٹیم نے ہیلپ کر دی ہے. این اور آئی. بلاک کو اٹھا کر گھما کر دیکھتے رہیں, شاید کسی میں سے مل جائے. این آئی ایم. این, این مل گیا ماشاءاللہ. آئی ڈھونڈنا ہے اب, آئی اور ایم, آئی اور ایم. ایم مل گیا, آئی کے لیے جگہ چھوڑ دی ہے وسیلہ باجی نے. اب آئی ڈھونڈنا ہے. آئی ایم دیکھیں یہاں سے سامنے نظر آ رہا ہے. ماشاءاللہ, چلے کمپلیٹ ہونے والا ہے. آئی ڈھونڈنا, آئی بھی مل گیا بھائی, آئی بھی مل گیا. اب کیا رہ گیا ہے؟ اے رہ گیا ہے. اب ایل ڈھونڈنا ہے. اینیمل کمپلیٹ ہونے والا ہے. ایل نہیں مل رہا باجی کو, یہاں سے ہمیں نظر آ رہا ہے. ماشاءاللہ, وسیلہ باجی نے اینیمل ورڈ بھی کمپلیٹ کر لیا. جی تو وسیلہ آپ نے بھی اپنے تمام ورڈز کمپلیٹ کر لیے. جی تو وسیلہ آپ بیٹھیں. جی تو پیاری بچیوں, اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ختم ہوا. جی تو اب ہم یوسف بھائی سے اجازت چاہیں گے. یوسف بھائی آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ جو آپ نے مجھے اپنے سیگمنٹ میں بلایا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی تو پیاری بچیوں, اب ہم بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف, جس کا نام ہے مدینے کی باتیں. آ گئے سرکار میرے, آ گئے سرکار دیوانوں. جی تو ہمارے پاس اس سیگمنٹ میں 2 ٹیمز ہوں گی, ٹیم اے اور ٹیم بی. ٹیم اے ایک ٹاپک دکھائے گی جس کو ٹیم بی بیان کرے گی, اور ایسے ہی ٹیم بی ایک ٹاپک دکھائے گی جس کو ٹیم اے بیان کرے گی. جی تو ٹیم اے, آپ کون سا ٹاپک دکھائیں گی؟ جی تو سبز گنبد. جی تو ٹیم بی کون بیان کرے گا؟ جی خدیجہ شروع کیجیے. پیارے بچیوں, سبز گنبد تو آپ نے دیکھا ہی ہوگا, اور اس پیارے سے گنبد کا ذکر ہم نعتوں میں بھی سنتے ہیں. خیر تو بچیوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک جس جگہ ہے, وہاں پہلے کوئی گنبد نہیں بنایا گیا تھا, صرف 4 دیواروں کی ایک جگہ تھی. پھر 678 ہجری میں لکڑی کے تختوں سے ایک بہت ہی پیارا گنبد بنایا گیا. بعد میں بھی اس کو نئے طریقے سے بناتے رہے. پھر بچیوں 1233 ہجری میں کسی وجہ سے اس گنبد کو شہید کر کے دوبارہ تعمیر کروایا گیا, اور بعد میں اس گنبد کو گرین کلر سے پینٹ کر دیا گیا. اسی وجہ سے اس گنبد کو سبز گنبد کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. جی تو ٹیم بی, آپ کون سا ٹاپک دکھا رہی ہیں؟
روزہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. جی تو ٹیم میں سے کون اس ٹاپک کو بیان کرے گا؟ جی مناہل شروع کیجیے. پیارے بچیوں، روزہ رسول ایسی جگہ ہے جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے، اور روزہ رسول مسجد نبوی میں ہے. ہر عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اس جگہ کی زیارت کرے، اور روزہ رسول کی زیارت کے بہت سارے فائدے بھی ہیں. آئیے کچھ فائدے میں بھی آپ کو بتاتی ہوں. روزہ رسول پر حاضری دینے والے کا سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بغیر کسی واسطے کے سنتے ہیں اور جواب دیتے ہیں. روزہ رسول کی زیارت کرنے والا ہلاکت اور بربادی سے محفوظ رہے گا. اس شخص کی مشکلات آسان ہوں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. اللہ پاک ہمیں بھی روزہ رسول کی زیارت کی سعادت نصیب فرمائے. آمین. تو پیاری بچیوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ بھی ختم ہوا. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے نبی ہمارے بڑی شان والے، جس میں ہمارے ساتھ ہوں گی وسیلہ اور حرین. آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار. دیوانوں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کی مدد کرنے والے تھے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ صبر کرنے والے تھے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے والے تھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے ہر چیز کا علم عطا فرمایا تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی نبی پر اتنے لوگ ایمان نہیں لائے جتنے مجھ پر ایمان لائے ہیں. اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہاں کے لیے نبی بنا کر بھیجا. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے قیامت تک اب کوئی اور نبی نہیں آئے گا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کے آخری نبی ہے. قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے، اے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کا ذکر بلند کر دیا. اللہ پاک نے تمام مخلوق سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو پیدا فرمایا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار ہیں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو ایسے ہیں جن کی خواہش پر اللہ پاک نے قبلہ چینج کر دیا. تو پیاری بچیوں، اسی کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ختم ہوا. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف، جس کا نام ہے اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند. اور ہمارے سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ ہوں گی عائشہ اور فاطمہ. آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار. دیوانوں پیاری بچیوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم آپ کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایسی پسندیدہ چیز کے بارے میں بتانے والے ہیں جس چیز کو پینے میں استعمال کیا جاتا ہے، اور اس چیز کا نام ہے دودھ. جی پیاری بچیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پینے کی چیزوں میں دودھ پسند تھا، اور ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ میں دودھ بھیجا گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ خود بھی پیا اور صحابہ کرام کو بھی پلایا. دودھ کے بارے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، دودھ کے سوا ایسی کوئی چیز نہیں جو کھانے اور پانی دونوں کی جگہ کفایت کرے. پیاری بچیوں، اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ صرف دودھ میں وہ نعمت ہے جو بھوک و پیاس دونوں کو دور کرتی ہے. اس طرح یہ کھانا بھی ہے اور پانی بھی ہے. پیاری بچیوں، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ دودھ پینے کے کتنے فائدے ہیں. تحقیق کے مطابق دودھ پینے والوں کی عمریں زیادہ ہوتی ہے. دودھ پینے سے ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں. گرم دودھ پینے سے ہچکی دور ہوتی ہے. گائے کا دودھ کینسر سے بھی
آنے والے صحت مند جانوروں سے حاصل کیا گیا ہو۔ پیاری بچیوں، ہمیں بھی دودھ پینا چاہیے کہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند تھا۔ تو پیاری بچیوں، اسی کے ساتھ ہمارے یہ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اب ہم لیں گے آپ سے اجازت، فی امان اللہ۔ آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار دیوانوں، آ گئے سرکار میرے، آ گئے سرکار۔ میلاد کا موسم آیا ہے، میلاد کا موسم آیا ہے۔ بچوں کا مدد